الحمدللہ ماہانہ محفل 11ویں شریف کا اسی طرح ادب اور احترام کے ساتھ انعقاد ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہمیں تا حیات بزرگوں سے ان کے سلسلوں سے وابستگی عطا فرما اور انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنی رحمت کاملہ کا ہم سب کو مورد بنا دے، ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما دے۔ آیت مبارکہ ارشاد فرمایا سورہ عنکبوت کے اندر، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو جہاد کرتے ہیں ہمارے بارے میں، لنہدینہم سبلنا، تو ہم ضرور انہیں اپنے راستوں کی ہدایت دے دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جہاد اس کا لغوی معنی ہے، بنیادی معنی ہے کوشش کرنا، محنت کرنا۔ جو لوگ ہمارے بارے میں کوشش کریں، یعنی ہماری رضا حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں، جد و جہد کریں، تو ہم ضرور اپنے راستوں کی ہدایت دے دیتے ہیں۔ بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حدیث مبارک کے اندر موجود ہے کہ جب بندہ مسلم اللہ تبارک و تعالی کی طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف ایک ہاتھ کا فاصلہ طے فرماتا ہے، اور جب بندہ ایک ہاتھ کی طرف فاصلہ طے کرے تو اللہ تبارک و تعالی ایک باع یعنی 2 ہاتھ بھر کر اس کی طرف فاصلہ طے کرتا۔ جب بندہ رب کی طرف چل کر آئے تو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے دوڑ کر اس کا استقبال ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تو چلنے سے، دوڑنے سے پاک ہیں، تو اس حدیث مبارک کی تفسیر میں آتا ہے اللہ کی رحمت۔ یہ بندہ ایک بالش قریب آتا ہے، اللہ کی رحمت ایک گز اس کے قریب آتی ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف آئے، چل کر آئے، کوشش کرے، تو ضرور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اسے اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، اس کا استقبال کرتی ہے۔ جو ہمارے راستے کی طرف کوشش کرے ہم ضرور اسے ہدایت دے دیں گے۔ صالحین امت جتنے بھی بزرگان دین ہیں، ان کی زندگی کا جو مقصد تھا وہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا تھی۔ پیش نظر اس کا راضی ہونا، پیش نظر اس کو راضی کرنا، پیش نظر اس کی رحمت کا حقدار بن جانا۔ پھر اس تناظر کے اندر انہوں نے ریاست کو بھی ٹھوکر ماری، اس تناظر میں انہیں منصبوں کو بھی ٹھوکر ماری، اس تناظر میں انہوں نے مال و دولت حتیٰ کہ اپنی آل اولاد کو ترک کیا، اور پیش نظر یہ تھا کہ بس میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور پھر ایک موقع پر وہ کہتے ہیں کہ ایک عام بندہ کسی نیکی کی طلب میں، کسی نعمت کی طلب میں عمل کرتا کہ مجھے یہ نعمت مل جائے، یہ نعمت مل جائے، فرمایا یہ کمزوروں کا درجہ ہے۔ کچھ اور ہیں جو ان سے آگے ہیں، وہ کہتے ہیں جنت مل جائے، کہا یہ متوسط لوگوں کا درجہ ہے۔ جو اعلیٰ ترین لوگ ہیں وہ سارے اسباب کو چھوڑ کر مسبب الاسباب پر نظر رکھتے ہیں کہ بس میرا رب راضی ہو جائے۔ جب وہ راضی ہو گیا تو اب چاہے یہاں راحت ہو یا مشقت، یہاں تکلیف ہو یا خوشی،
ہر حال میں پیش نظر رب تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے. اگر وہ اس پر راضی ہے تو ہم بھی اس پر راضی ہیں، راضی برضا. یہ جو مقام ہے یہ بہت بلند ہے، یہ بہت بلند ہے. چنانچہ سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو مختلف خطبات ہیں اس میں سے فتوح الغیب یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر حضرت والا نے اپنے جو خطابات کیے تو ان کے شاگردوں نے انہیں نقل کیا. یہ وہ بزرگ و برتر شخصیت ہیں کہ ایک بہت بڑے عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں. آج ہماری محفل میں ہم سب چند افراد ہیں. جب سیدی غوث پاک خطاب کیا کرتے تھے تو صرف 400 علماء، بلکہ بعض نے کہا کہ 400 دوات انک پوٹ رکھے ہوتے تھے اور سینکڑوں اسی کے اندر ڈبو ڈبو کر لکھا کرتے تھے. تو اس 400 دوات کے اندر ڈبو کر اپنے کاغذوں میں لکھنے والے سینکڑوں علماء آپ کے خطاب کو صرف تحریر کیا کرتے تھے کہ حضرت نے ابھی خطاب کیا فرمایا. عام سامعین کی تعداد تو کتنی ہوگی؟ فرمایا 70,000 تک لوگ آپ کی محفل میں جمع ہو جایا کرتے تھے. 70,000 یہ حضرت سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے مقام عطا فرمایا. آپ ایک موقع پر اسی خطبات کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اور ایک خاص نقطہ جو میں نے ابھی جہاں سے شروع کیا کہ جو خواص ہے نا وہ نعمت کو نہیں دیکھتے، وہ جنت کو نہیں دیکھتے، بلکہ وہ مسبب الاسباب رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ اس کی رضا کدھر ہے، اس کی طلب کیا ہے. پھر اس محبت کے اندر اگر جان بھی جاتی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نعمت زائل ہو جاتی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بس یہ پیش نظر ہے کہ وہ راضی ہو جائے. چنانچہ اس خطبے کے اندر جو اس فتوح الغیب کا تیسرا خطبہ ہے اس میں ارشاد فرمایا کہ جب بندے پر مشقت آتی ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے نفس سے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا اور وہ کسی اور کی طرف نہیں جاتا. یقیناً اگر کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے تو اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے مال اور اسباب کے ذریعے اسے دور کرنے کی کوشش کرتا. پھر اگر وہ اس سے دور ہو جائے تو ٹھیک، جب اس سے دور نہ ہو تو پھر وہ کسی اور فرد، کسی بندے کا سہارا لیتا، اس سے تعاون طلب کرتا. اگر اس سے بھی صحیح ہو جاتا ہے تو ٹھیک، اور اگر اس سے آگے بڑھتا ہے تو پھر اس کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ نہ وہ خود اپنی مشقت تکلیف دور کر سکتا ہے نہ کوئی اور. تو پھر جو تیسرا مرحلہ ہوتا ہے اس کا وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر وہ اپنے نفس کو فنا کر کے صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ کو پیش نظر رکھتا ہے. اس کی چھوٹی سی مثال ہے، اگر بخار ہو گیا گولی خود لائے کھا لی، مسئلہ حل ہو گیا. اگر خود حل نہ ہوا تو کسی طبیب کے پاس گئے، اس نے دوائی دارو کی، حل ہو گیا. لیکن ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ طبیب بھی کہتا ہے کہ ہمارے بس کی نہیں ہے. ہم علاج کر سکتے ہیں، ہم دوائی بتا سکتے ہیں، نسخہ لکھ سکتے ہیں، چیر پھاڑ کر کے جراحت کر کے آپریشن کر سکتے ہیں، لیکن وہ صحیح ہوگا یا نہیں یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، تم دعا کرو. اب یہ جو تیسرا مرحلہ ہے نا، سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ تیسرے مرحلے پر جاتا ہے تو پھر اس کی ذات فنا ہو جاتی ہے، اس کے اسباب فنا ہو جاتے ہیں، اور پیش نظر صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ. وہ جو وہ مقام ہے بندے کا،
اس کے اندر جسمانیت فنا ہو جاتی ہے اور روحانیت کی کیفیت رہ جاتی ہے۔ اب روح جو کیا کرتی ہے، روح کی غذا کیا ہے؟ دنیا دار کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ روح تو امر باری تعالیٰ ہے، اس کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ اب اس مرحلے پر بندے کی زبان سے کلمہ نکل رہا ہے، استغفار نکل رہا ہے، جسم کام کرنا چھوڑ گیا، آنکھیں آنسو بہانا شروع ہو گئیں اور دل توجہ الی اللہ ہو گیا۔ فرمایا کہ جو بندے کا تیسرا مرحلہ ہے، اگر بندہ اس کیفیت کو عام مرحلے میں اختیار کر لے تو رب کو راضی کر لے گا۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے کی طرف آئے گا ہم اسے ہدایت عطا فرما دیں گے۔ کوئی آئے تو صحیح، کوئی آئے تو صحیح۔ یہ قرآن و سنت کے اندر خلاصہ ہے کہ جو بزرگان دین ہیں ان کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ ہے۔ اچھا، اب سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات کے اندر ایک جملہ بھی ملتا ہے، ارشاد فرمایا وَكِّلَ الْبَلَاءُ بِالْوِلَایَةِ کَیْ لَا تُدْعَا، مصیبتوں کو ولایت کے ساتھ چسپاں کر دیا گیا ہے تاکہ ہر کوئی ولایت کا دعویٰ نہ کر سکے، یعنی جتنی آزمائش اس راہ میں ہے وہ کسی اور راہ میں نہیں، اور جب آزمائشوں کے بعد بندہ پہنچتا ہے تو وہ اس کا روحانی مرحلہ ہوتا ہے، روحانی کیفیت ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ولایت کا سلسلہ ہے اس کے اندر بھی بڑی مشقتیں رکھی گئی ہیں، راحت نہیں ہے۔ ہاں، جب مشقتوں کے اندر وہ مبتلا ہوا، اس قدر ہوا کہ اس نے اپنی ذات کو فنا کر دیا، تو جب اپنی ذات فنا ہو جاتی ہے تو پھر ایک مقام آتا ہے فنا فی اللہ۔ کیا مقام آتا ہے؟ فنا فی اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں فنا۔ سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے اگر چاہتے تو مال و دولت کے ڈھیر لگ جاتے، لیکن آپ نے ان کو طلب نہیں کیا، آپ نے انہیں دور رکھا، حتیٰ کہ آپ کی آل اولاد بھی اگر سامنے ہوتی تو وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو میری اولاد ہے وہ اللہ کے لیے، وہ زندہ ہو تب بھی برابر ہے، چلی جائے تب بھی برابر ہے۔ چنانچہ آپ کی سیرت میں یہ واقعہ آتا ہے کہ آپ خطبات ارشاد فرما رہے تھے، اصلاح کے جو آپ کے وعظ کے سلسلے تھے وہ جاری تھے، تو ایک صاحبزادے کا انتقال ہو گیا، تو گھر والوں نے ان کے کفن کا اور قبر کا انتظام کیا، اور پھر آ کر آپ کو بتایا کہ صاحبزادے کا انتقال ہو گیا، تو غم نہیں کیا۔ فرمایا وہ پہلے بھی اللہ کی امانت تھی، اور اس کے بعد جا کر نماز جنازہ پڑھایا اور تدفین کی، اور پھر اللہ میں مصروف ہو گئے۔ اب یہ جو ہم صرف عرض کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ دے کر آزماتا ہے اور بعض اوقات لے کر آزماتا ہے، اور یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، صالحین امت ہیں، ان کی زندگی سے سبق یہ ملتا ہے، ملے تب بھی اللہ کی رضا میں راضی رہو، اور اگر چلے جائے تب بھی اللہ کی رضا میں راضی رہو۔ بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ مجھ سے یہ چیز چلی گئی یا مجھے یہ نہیں ملی، تو اس کے اندر وہ پریشان ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے چلے جانے سے اللہ بہت ساری اور تکلیفوں کو اس سے دور فرما دیتا ہے۔ چنانچہ جہاں یہ بات ارشاد فرمائی گئی دوسرے پارے میں
کہ ہم تمہیں آزمائیں گے بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین، ہم تمہیں تمہاری جانوں سے آزمائیں گے، تمہارے مال سے آزمائیں گے، تمہاری اولاد سے آزمائیں گے، تمہاری تجارت سے آزمائیں گے، لیکن جو صبر کرے گا اے حبیب ان کو خوشخبری دے دو۔ اچھا، صبر کرنے والے کون لوگ ہیں؟ وہ جو بڑا مشہور جملہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہنے والے صبر کرنے والے۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ جو نعمت ہم سے چلی گئی، جو آزمائش آئی، اولاد چلی گئی، مال چلا گیا، تجارت کے اندر خسارہ ہو گیا، یہ تو تھا ہی اللہ کا تھا، ہم خود اللہ کے ہیں۔ اگر یہ چلا گیا تو کوئی بات نہیں، ہم خود اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے والے ہیں۔ جب وہ صبر کرے اور اس مقام کو پہنچ جائے کہ اس کے پیش نظر یہ رہے کہ جب سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے، وہ جب چاہے دے، جب چاہے لے، اور وہ صبر کر لے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، تو اللہ ایسے لوگوں پر اپنی رحمتیں نازل فرمانا شروع کر دیتا، اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو دے تب بھی، لے تب بھی، پیش نظر رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہو۔ مزید ارشاد فرمایا، ایک صحابی آئے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذہب مالی و سقم جسمی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال مجھ سے چلا گیا، اور بیماری کی وجہ سے حالت یہ ہو گئی کہ جسم انتہائی کمزور ہو چکا، یعنی ظاہری مال بھی گیا، جسمانی صحت بھی چلی گئی، آزمائش میں ہوں۔ ارشاد فرمایا لا خیر عبد ما ذهب مالہ ولا سقم جسمہ، او کما قال علیہ السلام، فرمایا اس بندے میں خیر ہی نہیں کہ جس کا مال کبھی نہ گیا، جس کو بیماری کبھی نہ آئی، اس بندے میں خیر ہی نہیں۔ ان اللہ تعالی اذا احب ابتلاہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے ضرور مبتلا فرماتا ہے، اور جسے مبتلا نہیں کیا جا رہا، اس کا مطلب ہے ابھی وہ محبوب کے درجے پر پہنچا نہیں ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے ابتلا کرتا ہے، مبتلا کر دیتا ہے، اور جب بندے کو مبتلا کرتا ہے تو بندہ صبر کرتا ہے، اور جب صبر کرتا ہے تو اللہ کی رضا اسے حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو آزمائشیں آتی رہیں گی۔ ایک اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ مسلمان کی مثال ایک ایسے گھاس کی طرح ہے کہ جس کو ہوا دائیں چلتی ہے تو بائیں جھکا دیتی ہے، اور جب بائیں سے چلتی ہے تو دائیں جھکا دیتی ہے۔ تو مومن جو ہے وہ آزمائشوں میں کبھی دائیں جھکے گا، کبھی بائیں جھکے گا، لیکن جھکنے کے بعد پھر دوبارہ اپنی جگہ آ جائے گا۔ اور جو کافر ہے، فرمایا وہ سخت جان درخت کی طرح ہے کہ ہلکی ہوا اس پر کوئی اثر نہیں کرتی، کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن جب ہوا تیز چلتی ہے تو اسے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے۔ تو مومن کو جڑ سے نہیں اکھاڑا جاتا، لیکن اسے دائیں بائیں رکھا جاتا ہے، آزمائش میں رکھا جاتا ہے، اور یہی آزمائش اس کے لیے بخشش اور بلند درجوں کا سبب بنتی ہے۔ ایک اور حدیث شریف سنیے، بڑی شاندار، ارشاد فرمایا ان الرجل لتکون له الدرجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندی کے لیے ایک درجہ مقرر فرمایا ہے کہ جب وہ یہاں سے جائے گا تو اس کو فلاں درجے پر فائز کیا جائے گا، بلند کیا جائے گا، عند اللہ عز وجل، اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے ایک مقام مقرر ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا لا یبلغ بعملہ، جب بندہ اپنے عمل کے ذریعے اس درجے تک نہیں پہنچ پاتا
تو ابتلاہ ببلائہ فی جسمہ فیبلغھا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے جسم میں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پھر جب آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ اس آزمائش میں جب وہ رب کو راضی کرنے کے لیے آہوازاری کر رہا ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے، اور جب وہ اس مقام کا حامل بن جاتا ہے تو ادھر اس کی روح کو اس کے جسم سے جدا کر لیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آج جمعۃ المبارک میں بھی ہوا۔ ایک آیت مبارکہ ہے کہ جس کی تفسیر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھی، من یعمل سوءا یجز بہ، کہ جو بھی مسلمان کوئی برا کام کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے کہ حضور اس کے اندر تو یہ ہے کہ جو بھی کوئی برا عمل کرے گا، اس میں تو بڑے اور چھوٹے کا تذکرہ ہے نہیں، ہم سے کہیں نہ کہیں تو خطا ہو ہی جاتی ہے۔ اب اگر ہم اس خطا کے بدلے سزا میں گرفتار ہوں تو یہ کیسے برداشت ہوگا؟ عذاب میں مبتلا ہوں۔ نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور ان کے ذریعے ہمارے لیے بھی تسلی۔ ارشاد فرمایا، ابو بکر کیا دنیا میں کوئی تکلیف آتی ہے؟ عرض کی حضور آتی ہے۔ بیمار پڑتے ہو؟ حضور جی ضرور پڑتے ہیں۔ فرمایا بس یہی ہے مسلمان کے لیے کہ اسے دنیا میں آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، یہ ان چھوٹے گناہوں کا بدل ہے، اللہ یہیں پہ نپٹا دیتا ہے، جب جاؤ گے تو دنیا سے صاف ستھرے اٹھا لیے جاؤ۔ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ابھی بخار بڑا وائرل چل رہا ہے، بہت سارے لوگ بخار میں مبتلا ہے۔ بخار یہ وہ بیماری ہے کہ جو انبیاء علیہم السلام پر بھی عارض ہوئی ہے۔ آپ کے جسموں کو بخار ہوا ہے، اور بخار ایک ایسا مرض ہے کہ جو جسم کے ہر حصے پر طاری ہوتا ہے، روئیں پر طاری ہوتا ہے، اور جب بخار اترتا ہے تو جسم بالکل کمزور اور نقاہت والا ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب بخار ہوتا ہے تو بخار کو برا مت کہو کہ اس کے سبب اللہ تمہارے روئیں سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، تمہارے روئیں سے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ تو سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خطبہ ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ جب بندہ کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو پہلے خود اسے حل کرنے کی کوشش کرتا، دوسرے مرحلے پہ کسی دوسرے سے تعاون لیتا ہے، اور تیسرے مرحلے پر جا کر جب وہ کوئی بھی سبب اس کا کام نہیں کرتا تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے دو مثالیں دی، ارشاد فرمایا پھر تمہارا حال ایسے ہوتا ہے جیسے مردہ غسل کرانے والے کے ہاتھ میں، وہ دائیں کلٹی دے یا بائیں تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہی وہ کیفیت ہے کہ رب جب چاہے تمہیں دائیں میں مبتلا کرے اور جب چاہے تمہیں بائیں میں مبتلا کرے، ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہو، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو پیش نظر رکھو۔ اور پھر فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کرے گا، کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہم اسے اپنے راستوں کی ہدایت عطا فرما دیں گے، ہم اسے ہدایت عطا فرما دیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ۔ ہاں یہاں پر یہ بھی ہے
کہ رضا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی حاصل کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسباب اختیار کرنا ناجائز نہیں ہے، بلکہ سیدی غوث پاک کے دیگر خطبات کے اندر آتا ہے، آپ نے 2 نصیحتیں فرمائیں، فرمایا علیک بالکسب والتعلق بالاسباب، تم پر لازم ہے کہ تم کسب کرو، کوشش کرو اپنی تکلیف کو دور کرنے کی، اسباب اختیار کرو، کہ انبیاء علیہم السلام نے بھی کسب فرمایا، یعنی کام کیا، کوشش کی، کسی چیز کو اختیار فرمایا، دوائی کھائی اور اسباب اختیار کیے، لیکن اس کے باوجود یہ سارے اسباب اور کسب کرنے کے بعد ان کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی رہی۔ اب ان دواؤں میں جو تاثیر ہے وہ بھی رب نے پیدا فرمائی ہے، ان افراد میں جو تاثیر ہے وہ بھی رب نے پیدا فرمائی ہے، تو حقیقت حال یہ ہے کہ تمہارا حال ایسا ہونا چاہیے جیسے غسل کرانے والوں کے ہاتھ میں مردہ، اپنی ذات کو رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ایسے تابع دار بنا دو۔ جب ایسے بن جاؤ گے تو پھر حال یہ ہوگا کہ تکلیف آ بھی رہی ہوگی، لیکن اس کو برداشت کرنے کا، تحمل کرنے کا اللہ تعالیٰ صبر بھی عطا فرما دے گا، کہ بھائی ہم تو بندے عاجز ہیں، وہ جیسے چاہے رکھے، وہ تکلیف میں رکھے تب بھی ہم راضی ہیں، وہ نعمت دے اس میں بھی راضی ہیں، اور جب نعمت ملے اس پہ خوب اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر تکلیف آ جائے تو اس پہ صبر بھی کرو، عاجزی بھی کرو، اللہ کی بارگاہ میں رو بھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مقابلہ تو نہیں کر سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکلیف کا کوئی مقابلہ تو نہیں کر سکتا، ہاں اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کی بارگاہ میں آنسو بہائے جائیں، عاجزی کی جائے، گڑ گڑایا جائے، مولا ہم تو کمزور لوگ ہیں۔ ایک صحابی دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کو گئے تو دیکھا انتہائی تکلیف دہ مرحلے میں ہیں، فرمایا آخر کیا وجہ ہے، تمہاری تکلیف اتنی زیادہ کیوں ہے؟ عرض کی حضور میں نے دعا کی ہے، اے اللہ جو تکلیف اگر میرے مرنے کے بعد مجھے ملنی ہے تو مجھے وہاں اس تکلیف سے محفوظ کر دے، وہ تکلیف مجھے دنیا میں ہی دے دے، تو شاید میری دعا قبول ہو گئی ہے تو وہاں کی تکلیف بھی مجھے یہیں ہو گئی ہے۔ ارشاد فرمایا نہیں، ایسے نہیں دعا کیا کرو، بلکہ یوں دعا کیا کرو، مولا مجھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عافیت عطا فرما دے۔ اللہم انا نسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ الغرض یہ ایک مقالہ ویسے تو بہت ہی تفصیل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے سیکھا ہے، سنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کی بات جو سیدی غوث پاک نے ارشاد فرمائی ہے، اللہ ہم سب کو اس پر کاربند فرما دے، اللہ ہم سب کو اپنے دلوں کی کیفیتوں کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نعمت ملے اے مولا ہم تیری بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اور اگر آزمائش ہے تو رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا اس آزمائش کو دور فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔